السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ بیرونی دباؤ بالکل بڑھ رہا ہے، لیکن اس دباؤ کا ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جو باہر سے خطوط آ رہے ہیں یا جو مطالبات آ رہے ہیں یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پہلے ہفتے میں کیے گئے دعووں کی طرح ہیں، یا اس میں کوئی سبسٹنس بھی ہوگا یا کوئی اثرات بھی ہوں گے؟ یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ ابھی تک تو یہ ظاہر ہے خوش ہونے کے لیے ہیں، جیسے پہلے ہفتے میں ہم یحییٰ آفریدی صاحب سے خوش ہو گئے تھے کہ یہ بھی کر دیا، چھکا بھی مار دیا، چوکا بھی مار دیا، 3 چھکے مار دیے، 4 چھکے مار دیے، 5 چھکے مار دیے۔ تو آپ جتنے مرضی چھکے ماریں، اگر آپ اینڈ میں میچ ہار گئے تو پھر وہ چھکے بس ٹھیک ہے واہ واہ کے لیے ہوتے ہیں، کوئی اس کا اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ باہر سے جو آنے والے لیٹرز ہیں، ان سے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے مین چیزیں جو نظریں ہیں وہ تو ظاہر ہے اسی کے اوپر ہی ہیں، امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے، کیونکہ 2 طرح کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں نا۔ پہلا یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کے ذاتی طور پہ جتنے اچھے بھی دوست ہوں، جو بھی وہ کرنا چاہیں، لیکن وہاں کی اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے تو ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور ٹرمپ امریکہ کے مفاد کو دیکھے گا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بتائے گی کہ ہمارا کیا مفاد ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کو عمران خان سوٹ کرتا ہے جو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، جو غیرت کی بات کرتا ہے، خودداری کی بات کرتا ہے، پاکستان کی عزت کی بات کرتا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی عزت، خودداری اور غیرت کی بات کرتا ہے، یا ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں جو چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور جو کمزور ہیں، جو لیٹے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا باپ ہے؟ تو امریکہ کو کون سوٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک وزن تو ہے اس موقف میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہ کاؤنٹر یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ امریکہ کو اب کسی پاکستان کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں اور کوئی جنگ شروع نہیں کرنی، تو ان کا کوئی اس طرح سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو سپورٹ کریں۔ تیسرا ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ امریکہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک امریکہ جیسے ملک کے خلاف ہو گئے، نفرت کرتے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ مطلب پاکستان کے لوگوں کے اندر امریکہ کی جو نفرت ہے یہ کم ہو، اور امریکہ وہ کام نہ کرے جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے نفرت ہے لوگوں کے اندر امریکہ کی۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ تو آنے والا ظاہر ہے وقت بتائے گا۔ اور ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان کے اندر جو بھی جبر فستائیت ہوئی، جو بھی بربریت ہوئی، اس کو عالمی اداروں نے سپورٹ کیا، کہیں خاموش رہ کے، کہیں پہ ایم بس زبانی کلامی بیانات دے کے، اور مطلب ایک طرح سے سپورٹ ہی انہوں نے کیا۔ تو اب ایک تو ظاہر ہے جب تک امریکہ کا کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ جاتی، باقی آپ وہ پڑھ چکے ہوں گے کامران یوسف صاحب کی خبر کہ شہباز شریف صاحب امریکہ سے رابطے لابنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، کوشش شروع کر دی ہے کہ میں لیٹنا چاہتا ہوں، بتائیں کہاں لیٹوں جہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جگہ آپ بتائیں، وقت آپ بتائیں، اینگل اور پوزیشن آپ بتائیں، جہاں کہتے ہیں، جس وقت کہتے ہیں، جس پوزیشن میں کہتے ہیں، میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یعنی یہ کامران یوسف صاحب نے نہیں لکھا، میں ان کی خبر کا اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک پاکستان کی کوشش ہے کہ جو بائیڈن اپنا ٹرمپ کی کال آ جائے، یا کم از کم ان کی ٹرمپ سے بات ہو جائے، یا کم از کم ٹرمپ کی انتظامیہ سے بات ہو جائے، یا ٹرمپ کی انتظامیہ کے پڑوسیوں سے بات ہو جائے، یا پڑوسیوں کے ساتھ والوں سے بات ہو جائے، یا ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ جن محلوں میں رہتے ہیں، گلیوں میں رہتے ہیں، اس گلی محلے میں کسی سے بات ہو جائے، یا ان کے وائٹ ہاؤس میں جو صفائی کرنے والے ہیں ان میں سے کسی سے بات ہو جائے، یا جو صفائی کرنے والے ہیں ان کے آگے کسی رشتہ دار سے بات ہو جائے، تو پوری کوشش شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں یہ پتہ چلے گا، لیکن کانپیں ٹانگ نہیں ہیں اور ان کو پریشانی ایک ہے۔ اور اب لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو آفر کر دیا ہوگا امریکہ کو اس وقت، تو ان کے منہ میں پانی تو آ گیا ہوگا، کیوں عمران خان کے حق میں بات کریں، ہمیں تو یہ بندہ سوٹ کرتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں نا کہ شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کو پاکستان کے ادارے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، یا پاکستان کو آگے لے جائے گا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار بندہ بہت اچھا ہے، جتنا مرضی ڈانٹو، کہتا ہے سوری سر، میں خادم، میں نوکر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، اور سر آپ ہمیں جتنا ماریں دھکے دیں، ہم نے آپ کے قدموں سے نہیں اٹھنا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو اگر یہی کام شہباز شریف صاحب امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں تو امریکہ کہے گا کہ اس سے زیادہ تو ہمیں کون بندہ سوٹ کرتا ہے۔ ایک اس تجزیہ کار کا دعویٰ ہے نا، اب حقیقت میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ٹویٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اثرات پاکستان کی حکومت ادارے کیا لیتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسرا، امریکہ کوئی اتنا بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اندر، اس کو امریکہ کی آشیرواد اور سپورٹ حاصل ہے، پیسہ ان کو امریکہ ہی دے رہا ہے۔ تو امریکہ کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں ہے،
پاکستانیوں کی جو خوشی ہے ٹرمپ کی جیتنے کی، اس کی 3-4 جو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اس کا تاثر تھا، اس لیے پاکستانی خوش ہو رہے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دی ہے. دوسرا، پاکستان کو جو بائیڈن کے ہارنے کی خوشی ہے کہ اس نے جو بربریت، فسطائیت اور جدیدیت کو پاکستان میں سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک پاکستانیوں کو خوشی ہے. اور تیسرا ایک ہوپ ہے پاکستانیوں کو کہ ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستان میں بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کی وہ ایک لہر جو جاری و ساری ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے گی. اس لیے پاکستانی بہت خوش ہیں. 24 نومبر جب تک آ نہیں جاتا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کتنا مؤثر ہوگا نہیں ہوگا، کتنے لوگ تحریک انصاف نکالنے میں کامیاب ہو جاتے نہیں ہوتی، لوگ کتنے نکلتے نہیں نکلتے. لیکن ایک بات کو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر نہیں نکلیں گے تو عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لوگوں کا اپنا نقصان ہے. کسانوں پہ جس طرح سے ٹیکس لگا ہے، جس طرح سے لوگ پہلے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں، 2 ٹائم کا باعزت کھانا میسر نہیں ہے، ایک مایوسی ہے، اندھیرا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو اچھی بات ہے لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ تباہی اور بربادی مزید بڑھے گی اور لوگوں کی چیخیں آسمان تک جائیں گی اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تو مین بات 24 نومبر پہ ہے اور پی ٹی آئی یکسوئی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور کوئی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر مایوسی نہیں ہے. ایک ہوپ ہے اور وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اور دیکھیں یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے. یہ بات سلمان راجہ صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے اور ہر پاکستانی سے افیکٹ ہو رہا ہے، صرف پی ٹی آئی والے تو افیکٹ نہیں ہو رہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ینگ ڈاکٹرز کی جب ایک موومنٹ چل رہی تھی تو اگر ایک ہسپتال میں 3000 ڈاکٹر تھے تو جو موومنٹ چلا رہے تھے وہ 300 تھے 3000 میں سے. اور جب ان کی موومنٹ سے کامیابی ملی، تنخواہیں ملی، تو 3000 کے 3000 کو فائدہ ہوا ہے. تو وہ جو نہیں نکل رہے تھے انہوں نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ یار ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم تو گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، بزدل تھے ہم. تو وہ تو مطلب انہوں نے انکار نہیں کیا، تنخواہیں ریسیو کرنے میں بڑی وہ سب سے آگے تھے وہ جو گھروں میں بیٹھے تھے. پاکستانیوں کا مزاج بھی یہی بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے نکلیں، سر پھڑوائیں اور تشدد برداشت کریں، ظلم جبر بربریت کا سامنا کریں تو فائدہ ہم سب کو. حالانکہ اگر 4-5 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں تو اتنی پولیس ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو روک سکے، اور یہ حکومت سرنڈر کر دے گی کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ پرامن نکل آتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ بھی لیں تو. اور حکومت ایک کانفیڈنس ہے، حکومت کے اندر کانفیڈنٹ ہے حکومت. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قانون سازیاں کرنی تھیں وہ بھی کر لی ہیں، آئین میں ترمیم بھی کر لی ہے، عدلیہ کو فتح بھی کر لیا ہے، اپنے پسندیدہ جسٹس ضیائیہ کو بھی لگا بھی دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جسٹس ضیائیہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جسٹس ضیائیہ کے ساتھ ہیں، اور عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، ججز کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، عدلیہ کو ہم نے بے وقت کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تحریک انصاف جو مرضی کر لے، ہمیں نہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب سارے ادارے اپنے ساتھ ہیں، پورا کنٹرول اپنے ساتھ ہے، اسکندر حسین راجہ بھی اپنے ساتھ ہے، باقی اداروں کے سربراہان بھی ہمارے ساتھ ہیں، یائی افریدی بھی ہمارے ساتھ ہے، آئینی بینچ بھی ہمارے ساتھ ہے، جسٹس امیر الدین خان بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کیا، عامر فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اب کسی بات سے گھبرانے کی. لیکن بات یہ ہے 97 میں بھی نواز شریف کے پاس 2 تائی اکثریت تھی، جا کے پھر ڈیل کر کے مشرف سے اور پکڑ کے مشرف کے باہر چلا گیا تھا. تو یہ کانفیڈنس کبھی کبھی مروا بھی دیتا ہے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.